سفید سانپ دور ایک سلطنت میں رحم دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ سب لوگ بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے سب غلاموں کو کھانے کی ایک عالیشان دعوت دی، اور دعوت میں بادشاہ نے سب کو ایک چیلنج دیا کہ جو یہ سفید سانپ کھائے گا میں اسے اپنا کار خاص بناؤں گا۔ ایک غلام جو بادشاہ سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے بادشاہ کا چیلنج پورا کرنے کا اعلان کیا۔ پھر غلام نے سفید سانپ کھا لیا۔ وہ جادوئی سفید سانپ ہوتا ہے جسے کھاتی ہے اسے چرند پرند کی سب باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک روز شہزادی کی سونے کی انگوٹھی گم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو انگوٹھی ڈھونڈ کر لائے گا میں اس کی من کی مرادیں پوری کروں گا۔ وہی غلام کھڑکی پر کھڑا انگوٹھی ڈھونڈنے کی ترکیب سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھی دو چڑیا آپس میں بات کر رہی تھی کہ شہزادی کی انگوٹھی بطخ نے نگل لی ہے۔ غلام نے پرندوں کی باتیں سنتی ہی بطخ کو ذبح کیا اور انگوٹھی اس کے اندر سے نکال لی۔ جب غلام نے انگوٹھی شہزادی کو دی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا، اپنی خواہش بتاؤ۔ غلام نے کہا، مجھے گھوڑا اور جیب خرچ کے لیے کچھ پیسے چاہیے کیونکہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے غلام کی خواہش پوری کر دی۔ غلام نے گھوڑا اور جیب خرچ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے ہوئے وہ جنگل میں پہنچا جہاں جھیل کنارے اس نے تڑپتی مچھلیوں کو دیکھا جو آپس میں کہہ رہی تھی کہ کیا بدقسمتی ہے کہ ہمیں بے سہارا مرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھایا اور انہیں جھیل کے درمیان میں چھوڑ دیا۔ مچھلیوں نے نرم دل غلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا، کبھی ضرورت پڑے تو ہم تمہارے کام ضرور آئیں گے۔ راستے میں چونٹیوں کا جھنڈ دیکھا تو اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تاکہ کہیں کوئی چونٹی گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ غلام کی یہ رحم دلی دیکھ کر چونٹیوں نے غلام کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم کسی روز تمہاری ضرور کام آئیں گے۔ پھر کچھ دور چل کر اس نے کوے کے بچوں کو دیکھا جو بھوک سے کائیں کائیں کر رہے تھے۔ غلام نے ان کی بھوک ختم کرنے کے لیے بھوک کا علاج کیا، جس پر کووں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم ایک روز ضرور تمہارے کام آئیں گے۔ پھر غلام دوبارہ چل پڑا۔ چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد غلام ایک سلطنت میں پہنچا جہاں بادشاہ نے اعلان کروایا کہ وہ ملکہ کی شادی اس سے کروائے گا۔ جو بادشاہ کی شرطیں پوری کرے گا اور جو پوری نہیں کر سکے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ جب غلام کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ بادشاہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھتا ہے۔ غلام بادشاہ سے شہزادی کا ہاتھ مانگنے جاتا ہے تو بادشاہ اس کے سامنے پہلی شرط رکھتا ہے اور اسے دور سمندر میں لے جاتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنی انگوٹھی اتار کر سمندر میں پھینکتا ہے اور غلام سے کہتا ہے، میری یہ انگوٹھی ڈھونڈ کر لاؤ، اگر نہ لا سکے تو تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ اتنی سخت شرط دیکھ کر غلام کچھ دیر حیرت سے سمندر میں دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں مچھلیاں جس کی اس نے مدد کی ہوتی ہے سمندر کے سطح پر انگوٹھی لے آتی ہیں، جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن شہزادی غلام سے ناخوش تھی۔ پھر شہزادی دوسری شرط غلام کے سامنے رکھتی ہے اور اسے باغ میں لے جاتی ہے جہاں باجرے کی 10 بوریوں کو شبنم کے قطرے کی طرح پھیلا دیا گیا تھا۔ پھر شہزادی نے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم صبح ہونے سے پہلے یہ 10 بوریاں واپسی سے بھر کر رکھنا اور کوئی ایک دانہ بھی چھوٹے نہ پائے۔ شہزادی کے جاتی ہی غلام مایوسی سے ایک جگہ درخت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سوچتے سوچتے سو جاتا ہے کہ وہ یہ سب کیسے کرے گا۔ پھر سوچتے ہوئے ہی وہ سو جاتا ہے۔ جب صبح اور غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چونٹیوں نے اس کے لیے 10 کی 10 بوریاں باجرے کی بھر دی ہے۔ یہ چونٹیاں وہی چونٹی تھے جن کی غلام نے مدد کی تھی۔ صبح ہوتی ہی ملکہ نے جب بوریاں بھری دیکھی تو بہت حیران ہوئی لیکن خوش نہ ہوئی۔ پھر شہزادی نے غلام کے سامنے اپنی تیسری اور آخری شرط رکھی اور کہا، جاؤ جا کر ایک سونے کا سیب ڈھونڈ کر لاؤ، اگر نہ ڈھونڈ کر لا سکے تو واپس نہ آنا۔ غلام سفر پر نکل پڑتا ہے۔ سیب ڈھونڈنے کے لیے وہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے لیکن اسے کہیں بھی سونے کے سیب والا درخت نہ ملا۔ بلاخر وہ تھک ہار کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہی 3 کوے جن کی اس نے مدد کی تھی وہ سونے کا سیب لے کر آئے اور غلام کو دیا، جسے دیکھ کر غلام بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ سونے کا سیب شہزادی کو دیا تو شہزادی سیب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر شہزادی نے غلام سے شادی کر لی اور وہ دونوں پھر ہنسی خوشی رہنے لگے۔